بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ مومنین کرام، میرے آج لائیو حاضر ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے جناب سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ایک واضح بالتصریح جو فضیلت ہے اس کا انکار کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہمارے پاس اس کی کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ جب اینکر نے ان سے کہا کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ام ابیہا کی حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، تو موصوف فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس کے رد میں تو وہ لے آتے، آپ کا صرف یہ فرما دینا کہ کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے تو یہ صرف تعصب کی نشاندہی کرتا ہے۔ برائے کرم میری تمام جتنے ٹیلی ویژن چینل ہیں جو رمضان میں اپنا چورن بیچ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایسے مباحثے لائیو پروگرامز میں نہ کروائیں جس سے تعصب پھیلے، ایک افتراق پھیلے اور ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہم سب کے جتنے تمام مسالک ہیں ملت مسلمہ کے، ان سب کے عقائد ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان عقائد کا احترام کریں، نہ کہ ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے کسی کے عقیدے کو مجروح کریں۔ میرا خیال ہے کہ پیمرا نے بھی یہ پروگرام دیکھے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرامز جس میں کسی پروگرام میں ساحل ادیم صاحب ہوتے ہیں، کسی میں مفتی مسعود صاحب ہوتے ہیں اور دیگر افراد بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اپنی ریٹنگ بڑھانا ہوتی ہے تو ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ دوسروں کے عقائد کو مجروح کرواتے ہیں اور سوالات بھی پوچھتے ہیں، جیسا کہ میں نے ایک مذکورہ پروگرام جس کا تذکرہ میں ابھی کر رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب وہ اپنے ہم عقیدہ افراد کے لیے جو مرضی کہیں، جو ان کے سامعین ہیں ان کے لیے جو مرضی کہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ام المومنین جناب سیدہ طاہرہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی ایک ایسی فضیلت کا انکار کریں جو ملت مسلمہ میں بالاجماع اس پہ اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ظاہری حیات طیبہ میں کسی دوسری خاتون کو یہ شرف عطا نہیں کیا کہ وہ سرکار دو عالم کی زوجیت میں داخل ہو، اور وہ اس لیے کہ سرکار دو عالم سے تو بڑا عادل کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اور میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب دوسرا نکاح کرو تو وہ عادل سے مشروط ہے، تو چونکہ سرکار سے بڑا تو عادل کوئی نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر عادل کے معنی بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عادل کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ظاہری حیات طیبہ میں کسی دوسری خاتون کو اپنی زوجیت کا شرف عطا نہ کر کے یہ بتایا، چونکہ تقاضا عادل ہے اور عادل کا تقاضا جس کا جو بنتا اسے دیا جائے، اور بی بی خدیجہ کی موجودگی میں کسی اور کا کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کسی دوسری کو یہ شرف عطا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ تسنن میں بھی اور تشیع میں بھی متواتر اور مسلسل ایک ایسی روایات موجود ہیں جن پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ان پہ کوئی کسی اشتباہ کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ جناب سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا تذکرہ سرکار دو عالم آخر دم تک فرماتے رہے، ان کی فضیلت کو یاد کرتے رہے، اور یہ فرماتے رہے کہ جیسی میری زوجہ خدیجہ تھی ویسی کوئی اور نہ ہو سکی، اور مسلسل ان کو یاد کرتے تھے۔ میری تمام چینلز جتنے ان سے گزارش ہے کہ ایسے افراد کو گزارش کریں کہ وہ نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے جو لائیو جا رہے ہیں ان پہ انتشار پیدا نہ کریں، نہ کسی کے مقدسات کے احترام کو مجروح کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ میری اس درخواست پر غور فرمایا جائے۔